جو جیپنیز لوگ ہیں یہ 1000 سال پرانا تہذیب ہے، اور یہ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور یہ دنیا کے بہترین ترین میں یہ کہوں کہ دنیا کے بہترین ترین مسلمان ہیں اور یعنی پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی. تمام، چاہے وہ مذہب کے ماننے والے ہیں یا ماننے والے نہیں ہیں، چاہے وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جب وہ تاریخ بشر لکھتے ہیں تو یہ بتاتے ضرور ہیں کہ جہاں تک کہ ہمیں تاریخ ملی ہے بشر کی، بغیر مذہب کے نہیں رہی ہے. یعنی خدا اگر حکم نہ دیتا قرآن میں اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ نہ بھی کہتا میں نے انبیاء اور رسل بھیجے، کتابیں بھیجی لیقوم الناس بالقسط، میں کہ لوگ جو ہیں وہ قسط و عدل جو ہے وہ قائم کریں، یہ نہ بھی کہتا. ہماری عقل در کرتی ہے عدالت اچھی چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ظاہر بھائی، میں ایک بک شاپ پہ گھوم رہا تھا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی سیم ہارس کی. تو سیم ہارس کی کتاب ویکنگ اپ اس کا کتاب کا نام تھا کہ ایک انسان اچھا ہو، ایماندار ہو، اور اس کی مذہب کی اس کو کوئی ضرورت نہ ہو. کوئی بھی مذہب، اب مذہب عیسائی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی یہودی بھی ہو سکتا ہے، اسلام بھی ہو سکتا ہے، بدھ مت بھی ہو سکتا ہے، جین بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو کیا اچھا انسان کے لیے انسان کا مذہبی ہونا بہت ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. اور دوسرے کہ یہ جدید الحاد جو اس کے مذہب پہ جا رہا ہے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی مثال اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پرویز ڈاکٹر ہود بھائی جو مثال دے رہے ہوتے ہیں اپنے سیمینار میں. یہ جو جیپنیز لوگ ہیں یہ 1000 سال پرانا تہذیب ہے، اور یہ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور یہ دنیا کے بہترین ترین میں یہ کہوں کہ دنیا کے بہترین ترین مسلمان ہیں، اور مسلمانوں سے بڑھ کے مسلمان ہیں. تو اس بارے میں اگر آپ اپنی رہنمائی کریں ہماری، کیونکہ میں نے جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ فلسفے میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور فلسفے کے طالب علم بھی ہے، اور آپ کا جو ہے وہ جدید الحاد کے اوپر بہت زیادہ مطالعہ بھی ہے. تو اگر آپ ہماری اس پہ رہنمائی کر سکیں تو بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، موضوع تو بہت وسیع ہے. میرے خیال میں اگر اس کو تیزی سے ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو چند پوائنٹ میں کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بشر پورا ہمیشہ سے ایسے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے کہ جو کبھی مذہب سے جدا نہیں رہا. یعنی پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی. تمام، چاہے وہ مذہب کے ماننے والے ہیں یا ماننے والے نہیں ہیں، چاہے وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جب وہ تاریخ بشر لکھتے ہیں تو یہ بتاتے ضرور ہیں کہ جہاں تک کہ ہمیں تاریخ ملی ہے بشر کی، بغیر مذہب کے نہیں رہی ہے. درست ہے؟ بغیر مذہب کے زندگی نہیں گزاری ہے. تو اب یہ جو میں اس پہ ایز پر اگر آپ کہیں گے سیپینس کے جو آتھر ہے یوول نو ہراری پہ، تو وہ اس کے اوپر نہیں مانتے. تو یہ ہے کہ ہم اس پہ الگ بات کر لیں گے، سیپینس پہ الگ بات کر لیں گے، دیکھیں نو حراری خود جو ہے وہ لیکن ہم ابھی اسپرچویلٹی پہ ہی بات کر لیں گے، اسپرچویلٹی وداؤٹ ریلیجن. نو حراری جو ہے وہ خود اس میدان کا متخصص بھی تو نہیں ہے، اسپیشلائٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں. ہم تو جنہوں نے جو مہارت رکھتے ہیں تاریخ بشریت کے اوپر، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو ریفرنسز کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قدیم الایام سے لکھے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں. اور میرا نہیں خیال ہے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف کرتا ہے اس بات میں. جب سے انسان نے شعور سنبھالا ہے اور زندگی گزار رہا ہے وہ بغیر مذہب کے رہا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ میں نے اس سے یہ مذہب کا مطلب آپ سے کیا مراد ہے؟ مذہب کا مطلب آئین ہے میرے خیال سے. یہ موضوع الگ ہے نا. اسپرچویلٹی نہیں رہتی. میں وہی کہہ رہا ہوں. میں اسی لیے مقدمہ کیا بنا رہا تھا، اس لیے کہ آیا آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ موریلٹی پہ عمل کر سکتے ہیں بغیر مذہب کے. اس کو میں تھوڑا سا چند نکات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی تک کوئی ایسا معاشرہ نہیں بتا سکتے کہ جس نے بغیر مذہب کے جو ہے زندگی گزاری ہو. یعنی بالکل ایک ایسی سوسائٹی کو مد نظر رکھیں جس نے آج تک اپنی ابتدا سے لے کے اپنی انتہا تک کبھی بھی مذہب کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو. تو لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ موریلٹی کے بغیر اپنا خدا کے بغیر جو ہے اسپرچویلٹی یا جو ہے موریلٹی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ جو اخلاقی اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا وہ مذہب کے ہی دیے ہوتے ہیں. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ وہ اصول اتنے بشریت پسند ہیں اور عقلانیت پر مبنی ہیں اور عقل پسند ہیں کہ بشر چاہے خدا کا انکار بھی کر لے تب بھی اس پر عمل کرنے کے لیے وہ راضی رہتا ہے اور ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. درست ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں کہ دین اسپرچویلٹی یا موریلٹی کے بارے میں جو ہے وہ کیا مانتا ہے. اس میں ایک نقطہ حتماً ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کی طرف توجہ رکھیں کہ موریلٹی کی کچھ بنیادیں ہیں اور کچھ اس پر جو ہیں وہ نتائج نکلتے ہیں یا اس کے ذیلی جو ہیں وہ فاؤنڈیشنز بنتی ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو موریلٹی کی مین بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشنز جو ہیں اس کی، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ عقل اس کو در کر لیتی ہے. یعنی خدا اگر حکم نہ دیتا قرآن میں اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ نہ بھی کہتا
اور یہ بھی نہ یہ کہتا کہ میں نے انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، لیقوم الناس بالقسط، میں کہ لوگ جو ہیں وہ قسط و عدل جو ہے وہ قائم کریں، یہ نہ بھی کہتا۔ ہماری عقل در کرتی ہے عدالت اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز ہے، یہ در کرتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا دین کا کیا کام بنتا ہے؟ آ کے یہ بیان کرنا کہ عدالت کا مصداق کون ہے۔ بعض اوقات، اکثر اوقات بلکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک کمال سمجھ رہا ہوتا ہے ایک چیز کو، لیکن حقیقت میں وہ کمال نہیں ہوتی ہے۔ آپ بچے کی مثال لے لیں، جوانی کی مثال لے لیں، جس کی مرضی مثال لے لیں، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میری بہتری کے لیے ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ بہتری کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس نے آیا بچے کی تشخیص جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے والدین کی؟ عام حالات کے اندر آپ دیکھیں تو والدین کا تجربہ چونکہ زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، تو وہ جو تشخیص کرتے ہیں وہ بہترین ہے۔ تو اب آپ دیکھیں عدالت کے مصداق کی تشخیص، عدالت کے اچھے ہونے کو تو عقل در کر رہی ہے، لیکن کون سی چیز عدالت کے ذیل میں آتی ہے، کون سی چیز عدالت کے ذیل میں نہیں آتی ہے، بشر اس کی تشخیص میں غلطی کرتا ہے اور آج تک کر رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کیپٹلزم جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کو کیا کر رہا ہے؟ عدالت سمجھ رہا ہے، تبھی تو اس پہ عمل کر رہا ہے۔ مارکسزم کیا کہتی ہے؟ ہوں، مارکسزم کہتی ہے عدالت نہیں، ظلم کر رہے ہیں آپ، درست ہے۔ کون تشخیص دے گا اب یہ کہ کیپٹلزم عدالت ہے یا مارکسزم عدالت ہے؟ بشریت آج تک لڑ رہی ہے، آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا۔ یعنی ہم جس زمانے میں اس وقت پوڈ کاسٹ یہ کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ کبھی اس کے اوپر فائنل اتھارٹی آ گئی ہے کہ مثلا آپ تشخیص دے سکیں؟ نہیں، ایک فائنل اتھارٹی کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر ہم اطمینان کر سکیں اور اس کو پتہ ہو، نالج بہت زیادہ ہو، اور وہ کہے کہ یہ عدالت ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ دین سمجھتے ہیں۔ دین فائنل اتھارٹی ہے اور وہ بیان کرے تشخیص مصداق میں۔ دوسری چیز، آپ بغیر دین کے جو ہے اصلاً جتنے بھی آپ قانون بناتے ہیں، اس کی ضمانت جو ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ 100% بشر اس کے اوپر عمل کرے گا؟ نہیں۔ آپ ایک قانون بناتے ہیں، اس قانون کی ضمانت کے لیے آپ ایک اور قانون بناتے ہیں۔ بس آپ کہتے ہیں ٹریفک سگنل جو ہے وہ نظم برقرار کرنے کے لیے ہے، درست ہے، اس کو بنا لیں۔ خب ٹریفک سگنل ضمانت کب دے گا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ جب آپ ایک نیا قانون بنائیں گے، کیا کہ اگر کسی نے ٹریفک سگنل توڑا تو آپ کو اتنا جرمانہ ہوگا۔ خب نیا قانون بنا دیا آپ نے، قانون کے ذریعے قانون پہ قانون بنا کر آپ جو ہے بشر کو اس کا ایک قانون کے اوپر عمل کروا رہے ہیں۔ لیکن دین جو ہے، اس نے جب خدا کا تصور دیا کہ جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، پھر آفٹر لائف جو ہے زندگی کا کنسیپٹ دیا ہے، اس میں جزا و سزا کا کنسیپٹ دیا، یہاں بشر اگر قانون نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنی زندگی کو مورل گزارنے کے اوپر جو ہے وہ کوشاں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں مذہبی لوگ جو واقعاً مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تمام افراد اس کی بات کے قائل ہیں کہ سب سے مورل انسان جو ہیں وہ یہی گزرتے ہیں آ کے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے جو آپ نے اپنے سوال کے اندر بھی بیان کیا تھا، یہ بات درست ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ جہاں پر اسلام ہے، جہاں پر دین ہے، وہاں پر دیندار لوگ جو ہیں وہ دینداری پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ خب یہ ایک الگ بات ہے، دین کے قانون ہونا، اس پر عمل کرنا، اس کا ضمانت دینا، یہ اور بات ہے۔ میں اس کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں ان قوانین کو، ان اصول کو، وہ ایک الگ بات ہے۔ پاکستان، آپ دیکھیں یورپ کی آپ مثال دے رہے، جیپنیز کی آپ مثال دی آپ نے، درست ہے۔ جاپنیز کے اوپر کب آپ کو پتہ چلے گا کہ جاپنیز جو ہیں وہ مورل زندگی گزار رہے ہیں یا مجبور کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ جب آپ قانون ہٹا کے دیکھیں، سختیاں ہٹا کے دیکھیں۔ مثلا آپ دیکھ لیں امریکہ جو ہے سویلائز ترین جو ہے وہ ملک جو ہے وہ شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دنیا کا؟ کورونا کی حالت آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ بالکل دیکھ۔ کیا آپ اس کو ایک سویلائز تہذیب سمجھیں گے اگر فقط اسی کلپ کو بنا کر آپ صدیوں تک چلاتے رہیں اور کہیں کہ یہ اگر کہیں پہ صورتحال موجود ہو کیا آپ اس کو سویلائز کہیں گے؟ کوئی انسان بھی تاریخ بشر کے اندر ان کلپس کو دیکھنے کے بعد نہیں کہے گا کہ سویلائزڈ ہے۔ اور سویلائز کی آپ نے تعریف کیا کیوں؟ یہ بڑے مہذب، بڑے قانون مند، کیا تھا؟ قانون پہ قانون بنا کر آپ ان کو عمل کروا رہے ہیں، اور ہم ظاہری طور پہ نظم کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے مورل ہیں، لیکن جیسے ہی قانون ہٹتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنے مورل ہیں۔ لیکن جہاں پر ایک دین کا حاکمیت ہو اور واقعی دین پہ عمل ہو، یہ بات شرط ضروری ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں، میں ایسے معاشروں کو جانتا ہوں، خطاب ایک استاد بھی، چونکہ اب یہ ناپید ہو چکے ہیں یہ مثالیں، اس وجہ سے یہ بڑی عجیب محسوس ہوتی ہیں۔ ہم ایسے معاشروں کے اندر رہے بھی ہیں، دیکھا بھی ہے کہ جہاں پر تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جو کچھ پڑا ہوا ہے ضرورت کے مطابق چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے، لیکن افراتفری نہیں ڈالتے تھے، پیسے چوری نہیں کرتے تھے، گھر کا سامان نہیں لوٹتے تھے۔ گلگت بلتستان چلے جائیں، یہ کیا چیز، کون سی چیز ہے کہ آج کا مہذب ترین انسان کو بغیر قانون کے آپ چھوڑ کے دیکھیں، کیا وہاں پر کروڑوں روپے پڑا وہ چھوڑ دے گا؟ آپ تضمین نہیں دے سکتے، ضمانت نہیں دے سکتے، لیکن ایک دیندار انسان کی آپ ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا، خیانت نہیں کرے گا، درست ہے؟ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ بغیر دین کے بالکل مورل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ مورالٹی کے ساتھ زندگی کو اسپرچولیٹی کی طرف آتے ہیں ابھی، درست ہے؟ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو خلاصہ کروں۔ اسپرچولیٹی
میں آتا ہوں پوسٹ ماڈرنزم کے اوپر، چونکہ زندگی گزر رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ پوسٹ ماڈرنزم زندگی کے اندر جو ہے، کیا تمام فلاسفر اس بات پر اتفاق نہیں رکھتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہم گزار رہے ہیں یہ سب سے بے چین زمانہ ہے؟ ڈپریشن اس میں زیادہ ہے، پریشانیاں اس میں زیادہ ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ سائیکالوجسٹ کی طرف چلے جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا اضطراب بشر کے اندر پایا جاتا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس قدرت ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس شہرت ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشانی ختم کیوں نہیں کر رہا یہ بشر؟ درست ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ مثلا نیچے کی زندگی کی مثال لے لیں آپ، نیچے کی فلسفی کی مثال لے لیں، جس میں وہ نائلزم کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر آ کر نائلزم وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں۔ میں فقط اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اسپریچولیٹی بدون دین ممکن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہ جو اس ویسٹ کی تہذیب سے تنگ آ گئے تھے، پوسٹ ماڈرنزم کے اصولوں کو مانتے ہوئے چلتے رہے، لیکن ایک جگہ پر جا کر جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مثلا میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں آپ کو، جس کو سب سرچ کر سکتے ہیں۔ ڈیامز ایک لڑکی ہے، میں چاہوں گا ہمارا جوان جو ہے نا اس کی زندگی پڑھے۔ اچھا۔ ڈیامز جو ہے وہ ایک ریپ میوزک کی ماہر تھی، ریپر تھی بہت بڑا، ہوں۔ اور آپ اس کی کنسرٹس وغیرہ کو دیکھ لیں کہ کتنے ہزار یا لاکھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، شہرت کی بلندیوں پہ، قدرت کی بلندیوں پہ۔ سیلیبریٹی لوگ تو ہیں، پیمال بھی ہیں ان کے پاس، شہرت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اس میں نفوذ رکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، لیکن اس نے خودکشی کرنے کے 2 دفعہ کوشش کی ہے۔ اس کو یہ نہ شہرت سکون دے رہی ہے، نہ قدرت سکون دے رہی ہے، درست ہے؟ ہزاروں لوگ، آپ خود ہر انسان جو ہے اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لے، لاکھوں لوگ جو ہیں آپ کے نام لینے کے لیے ترس رہے ہیں، اور آپ کو فقط یوں ہاتھ ہلانے کی خواہش مند ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں اضطراب ہو۔ کون سی چیز ہے جو اضطراب سے بچائے گی آپ کو؟ بشر نے جتنے اصول دیے ہیں وہ تو نہیں بچا پا رہے، درست ہے؟ یہ پوسٹ ماڈرنزم نے جتنے بھی میلاک دیے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جب دین کی طرف یہ لوگ پلٹتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ ڈیامز جو ہے وہ فقط پریکٹس کی خاطر نماز پڑھتی ہے، پریکٹس کی خاطر۔ اس کی ایک دوست لڑکا یا لڑکی مجھے اب بھول گیا ہے، آپ خود جب اس کی زندگی کو مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا ایک عبادت کی رسم ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلیں میں بھی دیکھتی ہوں کیا ہے۔ وہ اس کا اپنا ماننا ہے، اس کا اپنا کہنا ہے۔ آپ اس کی زندگی کا خود مطالعہ کریں کہ جیسے ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، میں نے یہ دیکھا کہ میری تمام سختیاں، مصیبتیں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہیں، مجھے بوجھ ہلکا محسوس ہوا۔ تو اسلام کی طرف جو مائل ہوئی ہے، آج وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر کے ایک زندگی گزار رہی ہے، ٹاپ لیول پہ جا کے۔ اب وہ کہتی ہے سکون اب ملا ہے مجھے، یہ پہلے کیوں سکون نہیں مل رہا تھا اس کو؟ دوسری بات، ایک بہت بڑا نام جو اسلام مخالف شاید اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ بیانیے بھی چلتے ہیں، ایان ہیرسی کی زندگی مطالعہ۔ اس نے 2023 کے اندر جو ہے نا اعلان کیا تھا کہ میں مسیحی ہو گئی ہوں، حالانکہ یہ مذہب مخالف تھی، دین مخالف تھی۔ اس سے پوچھا کہ تم کیوں بنی ہو؟ واقعی پڑھنے والی چیز ہے، ہمارے جوان جو ہے حتماً اس کو دیکھیں جا کے۔ اس نے کہا کیوں تم جو ہے وہ مسیح بن گئی ہو، اب تم نے دین کو اپنا لیا ہے؟ جواب دیتی ہے کہ مجھے زندگی میں جتنے بھی عزم ہیں مجھے اطمینان اور سکون نہیں دے سکے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مذہب کے اندر واقعی سکون موجود ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو لا کر دیے جا سکتے ہیں۔ ایران کے اندر مثلاً ایک بندہ ایک جوان ہے، پکی عمر ہے، تقریباً 40 سے اوپر اس کی ایج ہے۔ وہ کیا ہے، کیا نام آپ اس کو، اس کی امیزون کے اندر اور مائکروسافٹ کے اندر بہت بڑی پوسٹ کے اوپر موجود ہے۔ آج ہمارا جوان جو ہے اس کا چپڑاسی بننے کے لیے بھی تیار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت بڑی پوسٹ کے اوپر تھا۔ اس کا میں نے انٹرویو خود سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ حالانکہ دیندار نہیں تھا، یورپ کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے۔ اس نے کہا کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد پھر بھی یہی پریشانی ہوتی تھی کہ زندگی کیوں جیوں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اضطراب نہیں ختم ہوتا، پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے دین کی طرف رجوع کیا، آج سکون کے ساتھ زندگی گزارا، اپنی دنیا داری بھی کر رہے ہیں۔ یعنی لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بعض سائیکالوجسٹ جو ہیں، بلکہ اکثر جو ہیں وہ یہ، حتیٰ فرائیڈ بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دین اور کچھ کرے نہ کرے، یہ ضرور کرتا ہے کہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ وہ چیز کہ دنیا کی کوئی چیز، میں اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کسی موقع کے اوپر، لیکن ابھی چونکہ یہاں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ دین بشر کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن چونکہ یہ فائدہ دیتا ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ میں ان کو کہوں گا کہ دیکھیں، بشر کی بنائی ہوئی چیزیں سکون ٹمپریری دیتی ہیں، ہوں۔ کبھی بھی ہمیشہ اور دائمی نہیں دیتی ہیں۔ ہماری پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر۔ جب بھی ایک ازم آیا اور اس نے کوئی موٹیو، اپنا گول ایک سامنے رکھا ہے تاکہ بشر اس کے ساتھ جو ہے وہ سکون حاصل کرے، اس کو اپنی سعادت سمجھے، خوش بختی سمجھے، کچھ عرصے تک وہ اطمینان دیتا بھی ہے، لیکن کچھ زمانہ گزرنے کے بعد بشر اکتا جاتا ہے۔
لیکن دین کے اوپر ہمیں تاریخ بشر پوری کی پوری گواہ ہے، چاہے آپ اس کو کروڑوں سال پہ لے جائیں، چاہے لاکھوں سال پہ لے جائیں، چاہے اربوں سال کے اوپر لے جائیں، جو بھی تاریخ بشر کی ہو اس پہ بات نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشر جب بھی دین کی طرف رجوع کر رہا ہے اس کو سکون مل رہا ہے، تو یہ اس کی حقیقی ہونے کی علامت ہے، مان جائیں اس بات کو، کیونکہ جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دائمی سکون عطا کرتی ہے، اور ٹمپریری چیز جو ہوتی ہے، جو مصنوعی ہوتی ہے، جو پروڈکٹ ہوتی ہے بشر کی، وہ ٹمپریری سکون دیتی ہے۔ تو میرا خیال میں نہ آپ دین کے بغیر مورل رہ سکتے ہیں، اگرچہ بعض اصولوں کو عقل درک کرتی ہے، لیکن اس کی باقی جو تفصیلات میں نے عرض کی ہیں وہ بغیر دین کے ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اسپرچول رہ سکتے ہیں۔ آپ کو سکون، آپ کی روحانیت، آپ کی معنویت، آخری جملہ کہوں اور آپ اس بات کو ختم کریں، بات کافی لمبی ہو گئی۔ اس وقت ویسٹ جو ہے ایک نیا تجربہ کر رہا ہے، کیا پوسٹ ماڈرنزم کی وجہ سے لوگ اسپرچویلٹی سے بہت دور ہو گئے تھے، اب کیوں وہاں پر جو ہے مختلف اسپرچویلٹی سے ریلیٹ ازمز جو ہیں متعارف ہو رہے ہیں، کبھی اوشو کی شکل میں ہے، ہوں کبھی بدھزم کی شکل میں ہے، کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کے جو بنیادی اصول ہیں وہ بشر کی خوش بختی کے لیے ہیں، تو یہ جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ اسپرچویلٹی کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ اگر بدون مذہب اسپرچویلٹی ممکن ہوتی تو پوسٹ ماڈرنزم کے ماننے والے سارے اسپرچویلٹی کے لیے اوشو کے پیچھے تو نہ لگتے، کیوں؟ یہ سوچنے والی سوالات ہیں کہ جس کو دبایا جاتا ہے دین مخالف وجہ سے، کہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دین کی طرف جائیں، لیکن اگر ہمارا جوان اگر یوں سوچنا شروع کرے، میرا خیال ہے کوئی بشر بھی یہ انکار نہیں کرے گا کہ بغیر بدون دین نہ آپ مورل رہ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ اسپرچول رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کہیں پر خدا کا انکار ہے اور وہ مورل بھی ہے اور وہ اسپرچول زندگی بھی گزار رہا ہے، تو اپنے ضمیر میں، اپنے وجدان میں، اپنے اندر وہ مذہب ہی پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ہوں ہاں، بہت شکریہ ظاہر بھائی، بہت زبردست آپ نے جواب دیا۔ ویسے تو آپ کے سوال سے، آپ کے جواب سے بہت سارے سوالات ذہن میں آئے، جیسے کہ مذہب، دین کا مذہب خوشی دیتا ہے انسان کو، تو کون سا مذہب؟ یہودی، عیسائی، ہندو مت؟ تو اس کا سوال کا جواب ابھی ہم آپ سے نہیں لے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ دوسرا حصہ دیکھیے گا، اس میں ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔